بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد ایوب قاسمی، خادم کل جماعتی تحریک ناندیڑ، آپ تمام احباب سے، شہریان ناندیڑ سے خصوصاً یہ اپیل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس وقت میں کرونا وائرس کے مرض سے جہاں پوری دنیا متاثر ہے، وہی ہمارا اپنا بھارت اور خصوصاً ہمارا اپنا شہر، ہمارا اپنا صوبہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ ساری دنیا جان رہی ہے کہ یہ بیماری اس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے تمام کے تمام گھرانے کے لوگ بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ اس کا علاج صرف یہی ہے اس وقت میں کہ تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اور اپنے اپنے گھروں میں رہ کر جو ہے توبہ کرے، استغفار کرے، اور اپنے غریبوں کا جو ہے خیال رکھیں۔ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اس لیے کہ یہ بیماری اگر آپ کے علاقے میں آ جائے تو یاد رکھے کہ اس بیماری کو جو ہے پورا محلہ جو ہے اس بیماری کے لپیٹ میں آ جائے گا۔ اس لیے میں شہریان ناندیڑ سے اور خصوصاً ہمارے اپنے مسلم باشندوں سے یہ اپیل کرنے جا رہا ہوں، ہمارے ماں اور بہنوں سے میری درخواست ہے کہ وہ ان حالات کے اندر اپنی اولاد سے یہ ریکویسٹ کرے کہ وہ گھروں کے اندر رہے۔ والدین سے، سرپرستوں سے میری عاجزانہ اپیل ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ ان حالات کو سمجھیں۔ پوری دنیا جو ہے اس وقت میں جو ہے اپنے سہمی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، لیکن ہمارے اپنے نوجوان بچے ہیں کہ وہ جو ہے میل ملاپ کو بڑھا رہے ہیں اور گھروں میں جو ہے تو کھیل رہے ہیں، اس لیے گھروں کے باہر کھیل رہے ہیں۔ تمام کے تمام برادران وطن سے اور اسی طرح ہمارے مسلم بھائیوں سے، بہنوں سے اور خصوصاً نوجوانوں سے یہ درخواست ہے، یہ اپیل ہے کہ وہ حالات کو سمجھے، اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ گھروں کے اندر رہنے میں ہی جو ہے اس وقت میں عافیت ہے، اور اس بیماری سے بچاؤ کا صرف ایک ہی واحد علاج ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سرور قاسمی سبھی شہریان ناندیڑ سے اور بالخصوص مسلم عوام سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس وقت جو کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور پوری دنیا کی حکومتیں اور عوام سب کے سب اس مرض کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایسی صورت میں اس وبا سے بچنے کا، اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ کرونا وائرس اب تقریباً تیسرے اسٹیج میں آ گیا ہے۔ تیسرے اسٹیج میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت تیزی سے اب اس کے جو ہے پھیلنے کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، اندیشے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے تمام ہی جو ہے سرپرست حضرات، والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں۔ اپنے بچوں کو اس بیماری سے اگر بچانا ہے تو سب سے بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے تاکید کریں۔ محلے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنا وقت نکال کر، نوجوان بچے جو باہر بیٹھ رہے ہیں، گروپ کی شکل میں بیٹھ رہے ہیں، روڈوں پر آ رہے ہیں، ان کو گھروں میں جانے کی جو اپیل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ بیماریوں اور وباؤں کے دور میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا، یا دوسرے مقام کا آدمی پہلے وبا کی جگہ پر آنا، یہ دونوں بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر ممکن صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی مکان سے کوئی بھی شخص اپنے مکان سے باہر نہ نکلے۔ حکومت مہاراشٹر ہو یا حکومت جو ہے ہند ہو، دونوں کی طرف سے بار بار اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اس بیماری کا سب سے اچھا علاج اپنے گھروں میں قید ہو کر رہنا ہے۔ اسی لیے حکومت اس قدر نقصان برداشت کر رہی ہے، مگر اپنے شہریوں کی جو ہے صحت کے لیے، صحت کے ساتھ کسی قسم کا کھلواڑ نہیں ہونے دینا چاہتی ہے۔ ہم عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت کی اس کوشش پر ہم پورا ان کا تعاون کریں، اور حکومت ہماری ہے۔ ہم لوگ اگر حکومت کا تعاون کریں گے اور ہمارا علاقہ، ہماری ریاست، ہمارا ملک جو ہے اگر بیماریوں سے محفوظ رہے گا تو بہت ساری دوسری ایکٹیویٹیز جو ہے ہماری حکومتیں کر سکتی ہیں۔ تو سبھی شہریان سے اپیل ہے کہ اپنی اور اپنے بچوں کی جو ہے صحت کا خیال رکھیں، اور اپنے والدین جو ہے اپنے بچوں کو اپنے اپنے گھروں میں رہنے کی تاکید کریں، بلکہ ان کو گھروں میں رکھیں، دروازے نہ کھولیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد یوسف محمدی، امیر جمعیت اہل حدیث ناندیڑ، تمام ہی عوام سے مخلصانہ اپیل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پورے دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو
پریشانیاں ہیں، جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بیماری ہمارے ملک میں بھی پھیل چکی ہے، لیکن ہمارے محلوں میں لوگ جگہ جگہ جمع ہو رہے ہیں، اور یہ بیماری پھیلنے کے لیے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ایک جگہ جہاں پر زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس سے اور زیادہ اس کے پھیلنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ لہذا ہم خاص طور سے تمام ہی سرپرست حضرات سے اپیل کرتے ہیں، محلوں کے جو بڑے حضرات ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ محلوں میں اس طریقے سے نوجوانوں کو، بچوں کو ایک جگہ جمع ہونے سے پرہیز کرائیں، ان کو روکیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کسی کی مدد کرتا رہتا ہے، بندے کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو ہمیں ایک اچھے کام میں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اس مصیبت و پریشانی میں لوگ مبتلا نہ ہوں، اور ہمارے صوبے میں خاص طور سے صوبے کے ذمہ داروں نے بھی مہاراشٹر میں یہ عوام سے اپیل کی ہے کہ ایک جگہ جمع نہ ہوں، اور پولیس محکمہ اس میں پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی عوام میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اس لیے ہم پھر اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں تمام ہی بڑے سرپرستوں سے کہ وہ محلوں میں اس طریقے سے نوجوانوں کو بیٹھنے سے روکیں، منع کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں وقت گزاریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک سے اس وبا کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ہر وبا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالجلیل جماعت اسلامی کی جانب سے کل جماعتی تحریک میں نمائندگی کر رہا ہوں۔ محترم سامعین اور ناظرین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ دو چیزوں کے بارے میں، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ نمبر ایک تو اس میں ہے وقت کی فراغت، اور دوسرے صحت، یعنی جو وقت ہمیں ملتا ہے اس کی قدر ہم نہیں کر پاتے ہیں، اور جو صحت ہمیں نصیب ہوتی ہے اس کی ہم قدر نہیں کر پاتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا جس قسم کے وبا کا شکار، جس قسم پریشانی کی گزر رہی ہے، اس موقع پر ساری حکومتوں کی جانب سے جو احتیاطی اقدامات لیے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں یہ سب سے بڑی جو چیز علاج کہا جائے وہ سوشل ڈسٹنسنگ کا ہے۔ لیکن اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بار بار ہدایتوں کے باوجود بھی ہمارے پاس، ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جیسی کچھ سوشل ڈسٹنسنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ میں کئی مرتبہ کسی موقع سے اگر میڈیسن وغیرہ کے لیے مجھے نکلنا باہر ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ نوجوان 5-6 نوجوان آٹو رکشہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 5-6 نوجوان گھروں کے سامنے چبوترے پر 8 نوجوان مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ عزیز نوجوان ساتھیوں اور وہ تمام میرے بھائیوں اور بہنوں، اس موقع پر جو حکومت نے ہدایت جاری کی ہے اس کا اگر لحاظ نہیں رکھا گیا تو سوچئے کہ اگر صورتحال خراب ہو جائے گی تو ایسا موقع آ سکتا ہے کہ جو کچھ بھی صورتحال خراب ہوگی تو ہم کو ہماری اپنی بیماری پھیلنے کا نتیجے میں جو تباہی ہوگی تو ہمیں ایک دوسرے کی صورتیں بھی شاید دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس موقع کے آنے سے پہلے اللہ نے اگر احتیاط کے ہم کو دائرے میں رکھا ہے تو احتیاط کا پورا حق ادا کرنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس سوشل ڈسٹنسنگ کے قانون کو توڑنے سے میری اپنی جان کو خطرہ ہو نہ ہو، لیکن میری وجہ سے معاشرے کے اندر اگر وبا پھیل جائے گی، میں خاموش اور سائلنٹ قسم کا کورونا کا کریئر کا ایک واہک بن سکتا ہوں۔
اس کو سوچنا چاہیے. میں اچھا ہوں لیکن میرے اندر کورونا وائرس گھر کر رہا ہے تو مجھے اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے میرے امیونٹی پاور کی وجہ سے، لیکن ایسا ممکن ہے کہ میری وجہ سے کسی کمزور آدمی کو جس کی امیونٹی پاور کم ہے، جس کی قوت مدافعت بہت کم ہے، اس پہ بہت خطرہ ہو سکتا ہے. یہ سوچ کر کہ میری جانب سے یہ وبا نہ پھیلے، اس کا میں ذمہ دار ہوں گا تو اللہ کے پاس اس کی بھی پوچھ ہوگی. یہ سوچ کر ہم کو انتظامیہ کا تعاون کرتے ہوئے اس سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا لحاظ کرنا چاہیے اور قطعی طور پر اپنے آپ کو گھروں کے اندر محصور رکھ کر کے رکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مولانا عبدالعظیم رضوی امجدی تمامی حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کورونا وائرس کووڈ-19 یہ وبا پوری طرح پھیل رہی ہے اور ہزاروں لوگ اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی یہ وبا پھیل چکی ہے اور سب سے زیادہ اگر متاثرین کسی اسٹیٹ میں ہیں تو وہ ہماری ریاست مہاراشٹر ہے. ایسے حالات میں ہماری حکومت نے 144 یعنی کرفیو نافذ کر دیا ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے انتظامیہ کا تعاون کریں اور جو ہے اپنے اپنے مکان میں رہیں. جب تک کوئی اشد ضرورت نہیں پڑتی ہے ہم اپنے مکانات سے باہر نہ نکلیں. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایریاز میں کئی لوگ جو ہے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور گروپ پہ گروپ بنا کر بیٹھ رہے ہیں. آپس میں مسلسل جو ہے پروگرامات ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وائرس جو ہے جس طرح پھیل رہا ہے اور اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں جو آدمی جو ہے اپنے مکان کے اندر رہے گا وہ محفوظ رہے گا. بلکہ اللہ کے نبی نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی ہے. لہٰذا ان حالات میں جب پورے دنیا کے علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ مساجد میں بھی 5 سے زیادہ لوگ نہ جائیں، جمعہ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز بھی اپنے مکانوں میں پڑھیں چونکہ عذر ہے، لہٰذا مکانوں میں نماز پڑھیں گے تب بھی جو ہے مسجد کا ثواب ملے گا. لہٰذا میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خدا را جو ہے اللہ نہ کرے اگر کوئی پازیٹیو ایسے لوگ اگر ہمارے سماج میں آتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جن کو کورونا وائرس ہو گیا ہے کوئی اس کی عیادت کو نہیں جا رہا ہے. اگر وہ مر جائے تو اس کی جو ہے نہ اس کو غسل دیا جا رہا ہے، نہ کفن دیا جا رہا ہے، نہ شکل بتائی جا رہی ہے، بلکہ ویسے ہی اس کو دفنایا جا رہا ہے. تو خدا را جو ہے ایسے حالات سے ہم بھی بچیں. میں والدین سے گزارش کرنا چاہوں گا اپنے بچوں پر نظر رکھے. محلے کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اپنے محلوں میں لاک ڈاؤن کا پورا جو ہے ہم اس کا پاس و لحاظ رکھیں اور خود بھی گھر میں رہیں، اپنے بچوں کو بھی رکھیں. یہ ہمارے لیے اس میں ہماری ملی اخلاقی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں.